السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کا دن بڑا ہی ایک غیر معمولی دن ہے اور لگتا یہ ہے کہ اب ریاستی مشینری اور ریاستی ادارے کے جو مسلسل پچھلے 75 برس سے ایک دباؤ کا شکار تھے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ایک نیا پاکستان وجود میں آ رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں، جسٹس سردار اعجاز صاحب ہیں، اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کو، اور ساتھ میں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ہائی کورٹس کے، اور ساتھ میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کہا ہے کہ عدلیہ مسلسل ایک دباؤ میں رہی ہے، اور اس دباؤ کو میں لانے والے کون ہیں؟ گویا کہ اس ملک کی ایگزیکٹو اور اس ملک کے خفیہ ادارے، اور بالخصوص جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے نمٹایا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اب عدالت نے اس بات کو ایک طرح سے تسلیم کیا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ایک ان کو غلط طور پہ نکالا گیا، ان کو بطور ریٹائرڈ جج ان کا اعزاز ایک طرح سے بحال کیا گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ جو جسٹس شوکت صدیقی نے الزامات لگائے ہیں ان لوگوں کے اوپر، بالخصوص اس وقت کے ڈی جی سی اور بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے گویا کہ جنرل فیض حمید، ان معاملات کو انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے اور پھر ذمہ داروں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو ایک نظریہ ضرورت گویا کہ مولوی تمیز الدین کیس سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کی عدلیہ ہمیشہ کمپرومائزڈ رہی، دباؤ میں آ کے فیصلے دیے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو، یا کئی وزراء اعظم ہیں کہ جن کو جب اقتدار سے غیر آئینی طور پہ نکالا گیا، اور اس کے بعد جب اس وقت کے ڈکٹیٹرز یہ معاملات اگر عدالتوں میں گئے بھی صحیح، تو نہ صرف اس اقدام کو جائز قرار دیا گیا بلکہ اس وقت کے ڈکٹیٹرز کو آئین میں ہر قسم کی ترمیم کا اختیار بھی دیا گیا۔ تو میرا خیال میں اب پاکستان بدل چکا ہے۔ اب لوگ ناانصافی، ظلم، جبر اور اس طرح کے دباؤ کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ ان میں پیدا ہو گیا ہے، اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ معاملہ اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ گویا کہ آج کے اس خط کے اندر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایک لمبی چارج شیٹ ہے، لیکن اس چارج شیٹ کو میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ اس انداز میں نہ لے کہ شاید اس کو ملائن کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی ایک مہم چل پڑی ہے، بلکہ یہ وہ آنریبل ججز ہیں کہ جن کی قلم سے بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ جن کو اس ملک کے اداروں نے، اس ملک کے عوام نے سراہا بھی ہے، کچھ پہ تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن آج اگر ان کی جانب سے ان کا ضمیر جاگ اٹھا ہے اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یا ان کے ساتھی ججز کے اوپر کوئی دباؤ رہا ہے یا جاری ہے، اس سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے تحت یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم کسی فیور اور فیئر کے بغیر، گویا کہ خوف کے بغیر اور کسی کو فائدہ دیے بغیر ہم نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو آج خط میں قاضی فائز صاحب کو جو کہا گیا ہے، اس میں یہی کہا گیا کہ بہتر ہوگا کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور یہ بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی ایک جج اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اگرچہ انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جب ایک من گھڑت بے بنیاد ریفرنس آیا کہ جس کو بعد میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف یہ ریفرنس نہیں جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے یہ جنگ لڑی۔ یا پھر شوکت صدیقی صاحب کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو، اپنے اوپر لگے داغ کو دھونے کے لیے اکیلے جنگ لڑی، لیکن تمام جج ایسے نہیں ہوتے، اتنی جرت والے نہیں ہوتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جوڈیشل کنونشن بلا کے ادارہ جاتی جواب دیا جائے۔ گویا کہ کہا گیا ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے، ادارہ رسپانس کرے، عدلیہ بطور ادارہ اس سارے کھیل کے خلاف کھڑا ہو۔ تو میرا خیال میں آج اگر لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں
تو ہم امید کرتے ہیں کہ کل کا دن جب سورج طلوع ہوگا تو قاضی فیصل صاحب اس خط کو، اس خط میں جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پہ کان دھریں گے، اور پھر اس کے اوپر یقینی طور پہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے گا اور وہ اس کی تجاویز کے نتیجے میں پھر آگے بڑھا جائے گا۔ تو میرے خیال میں جو بنیادی سوالات کیے گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی تو ججز کے اہل خانہ کو، ان کے بھائیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، بینچز کی تشکیل دینے کے لیے دباؤ ان پہ پڑ رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بینچ کیسے تشکیل دینے ہیں، فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے، وہ احتساب عدالتیں ہوں یا باقی۔ ایک خاص کیس کا ذکر کیا کہ محمد ساجد ورسز عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم کے متعلق جو ٹیرین وائٹ کا کیس تھا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی اوپینین یہ تھی عمر فاروق صاحب کی کہ مینٹینیبل ہے، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس گل میاں اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ درخواست مینٹینیبل نہیں ہے۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ 2 کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ درخواست سنی نہیں جا سکتی، لیکن اس چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر نہ صرف اس کو مینٹینیبل قرار دیا بلکہ اس کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عدلیہ ایک دباؤ کے نیچے رہی ہے اور اس دباؤ کے نتیجے میں یہ فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ قانون اور آئین کی جیت ہے، یہ کسی کی شکست نہیں ہے، بلکہ ایک نئے پاکستان کی شروعات ہونے جا رہی ہے جس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اس بات کا اعتراف کر گئے ہیں کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر ایک کردار رہا ہے اور اس کردار کے نتیجے میں اس ملک کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اب ادارے نے ایک تہیہ کر لیا ہے، ایک فیصلہ کر لیا ہے، اپریل 2022 کے بعد اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور ادارہ اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے اعلان کیا ہے تو یقینی طور پہ ان کے ادارے کے اندر ایک بڑی سوچ اور ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ اب عدلیہ کی جانب سے یہ 6 جج صاحبان نے اگر یہ خط لکھا ہے تو میرے خیال میں سب کے لیے ویک اپ کال ہے، وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ پورا ادارہ کھڑا ہو اور اس ملک کے اندر رول آف لاء کو یقینی بنایا جائے اور اس کے تحت چلا جائے۔ تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایک طرح سے لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو، رول آف لاء ہو اور جو فیصلے ہوں وہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ اور آج کے دن میرے خیال میں 8 فروری کے نتیجے میں انتخاب جیت کے جیسا بھی وہ ان کو جتوایا گیا ہے، لیکن آج کی حکومت وہ مرکز میں ہو، وہ سندھ میں ہو، جب پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ جو کسی زمانے میں جسٹس احتساب عدالت کے جج جسٹس ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو آڈیو لے کے بیٹھی تھیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ دیکھیں یہ کیسے عدلیہ کو دباؤ میں لا کے شریف فیملی کے خلاف فیصلے کیے گئے، تو وہ تو آپ نے ایک بڑا ان کو ٹریپ کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ان سے یہ بیان اگلوایا تھا۔ آج مریم نواز صاحبہ یہ 6 آنریبل ججز ایک خط کے ذریعے ایک بڑی چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور اس سے جڑے باقی جو افراد ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہو، ٹیرین وائٹ ہو، عدت میں نکاح ہو، یا پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، یا اسی طرح دیگر جتنے مقدمات ہیں ان کا جوڈیشل پروسیس کیسے چلا، جو وہ فیصلے کیسے ہوئے، وہ سب یہ آج کا خط بتا رہا ہے۔ تو میرا خیال میں آج کے دن آپ کو پھر کھڑے ہونا چاہیے اور اس بات کا باباں کے دوہل ایک طرح سے اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ آج جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پاس بڑے اہم لوگوں کے متعلق بڑے اہم راز موجود ہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس ملک میں عدلیہ کو دباؤ میں لا کے اس ملک کی پارلیمان اور اس ملک کے آئین کے ساتھ کون کون لوگ کھلواڑ کرتے رہے۔ اگرچہ ظلم آپ کے ساتھ ہوا لیکن الٹیمیٹلی اس قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک وزیر اعلیٰ عوامی نمائندے ہونے کے آپ بھی آ گئے ہیں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج نئی شروعات ہیں اور اس نئی شروعات کے اندر سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ فوج ہے، وہ عدلیہ ہے، یا اس ملک کی پارلیمان ہے، اس ملک کی سول بیوروکریسی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ جب یہ جوڈیشل کنونشن بلا رہے ہیں
تو قاضی فیصل صاحب، وہ جو لیاقت چٹھا صاحب جو چیف کمشنر راولپنڈی تھے، جنہوں نے یہ بڑے انکشافات کیے تھے کہ اس ملک میں 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو کیسے بدلا گیا، اس کے اوپر بھی ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے، کون آئین توڑ رہا ہے اور کون آرٹیکل 6 کا مرتکب قرار ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر میرا ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔